کیا آپ نے کبھی کسی سے ایسا وعدہ کیا ہے جس کے ٹوٹنے کا خیال بھی آپ کو موت کے قریب کر دے؟ زینب کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے جم گئے۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر حمزہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اسے اپنا ہی ماضی ایک آئینے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈے اور دھیمے سے لہجے میں جواب دیا، وعدے وقت کی قید میں ہوتے ہیں اور وقت کسی کا منتظر نہیں رہتا، مگر تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ حمزہ جوش میں کمرے میں ٹہلنے لگا اور بولا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے مائرہ سے۔ میں نے کہا ہے میں اسے اپنی زندگی بناؤں گا اور میں اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کروں گا۔ آج اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے یقین دلایا ہے۔ بتائیے۔ مگر حمزہ کے الفاظ برسوں پرانے زخموں پر نمک کی طرح ہی لگے، جیسے وہ الفاظ آج پھر سے گونج رہے ہوں۔ اس نے اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا، خوابوں کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے حمزہ۔ کبھی کبھی انسان جن وعدوں کی حفاظت کرتا ہے وہی وعدے اس کے مستقبل کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ زینب نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے آریان کی وہ جھلک نظر آئی جس نے 20 سال پہلے۔ شام کا وقت تھا اور وادی نیلم کا شفاف پانی پہاڑوں کے درمیان کسی نغمے کی طرح بہہ رہا تھا۔ زینب ندی کے کنارے ایک ہموار پتھر پر بیٹھی پانی میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینک رہی تھی، جن سے بننے والے دائرے دور تک پھیل کر غائب ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی کہ تبھی جوتوں کی چاپ نے سکوت کو توڑا۔ آریان، جو شہر سے آیا ہوا ایک فوٹوگرافر تھا، اپنے کیمرے کو تھامے آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس نے کیمرے کے لینس سے زینب کو دیکھا اور کیمرہ نیچے کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب ہوا، معاف کیجیے گا، کیا میں آپ کی ایک تصویر کھینچ سکتا ہوں؟ یہ منظر آپ کے ساتھ کتنا مکمل لگ رہا ہے۔ زینب چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں شہر کے اجنبی کے لیے ایک جھجک اور حیرانی تھی۔ آریان نے اپنا کیمرہ سائڈ پر رکھا اور اپنی بات جاری رکھی، میرا نام آریان ہے، میں شہر کے شور سے بھاگ کر یہاں پناہ تلاش کرنے آیا ہوں، اور میں نے اس وادی کی خوبصورتی کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سکون مجھے نہیں ملا جس کی مجھے تلاش تھی، مگر آپ کو دیکھ کر لگا شاید وہ سکون یہیں کہیں ہے۔ زینب نے شرما کر نظریں جھکائیں اور دھیمے لہجے میں کہا، شہر کا سکون اور وادی کا سکون تو الگ ہوتا ہے، یہاں تو بس خاموشی ہے، اور ہم گاؤں والے اس خاموشی سے بات کرنا جانتے ہیں۔ آریان اس کی سادگی اور پروقار انداز سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ زینب کے مزید قریب آیا اور بولا، شہر میں خاموشی کا مطلب اکیلا پن ہے، مگر یہاں پر یہ خود سے ملاقات ہے۔ تمہاری یہ سادگی، یہ باتیں، یہ سب شہر کی مصنوعی روشنی سے کہیں زیادہ پرسکون ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جیسے وقت کو تھام گیا۔ آریان نے سورج کو پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتے ہوئے دیکھا اور پھر زینب کا ہاتھ تھامنے کے انداز میں پرجوش لہجے میں وعدہ کیا، زینب دیکھو، آج سورج ڈوب رہا ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں جلد دوبارہ لوٹوں گا اور اس بار اپنے والدین کو اپنے ساتھ لاؤں گا تاکہ اس رشتے کو میں ہمیشہ کے لیے اپنا سکوں۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ زینب نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، بھرائی ہوئی آواز میں مسکرا کر کہا، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو مجھے انتظار کرنا اچھا لگے گا۔ آریان نے سر ہلایا اور مڑتے ہوئے کہا، میرا وعدہ پتھر کی لکیر ہے، تم بس ان پہاڑوں کی طرح میری راہ دیکھنا، میں ضرور لوٹوں گا۔ ایک ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے ہی بیت گیا۔ وادی نیلم کے موسموں نے انگڑائی لی اور سرد ہواؤں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو برف کی سفید چادروں سے ڈھانپ دیا، مگر زینب کے اندر کا موسم نہ بدل سکا۔ ہر شام جب سورج ڈھلنے کو ہوتا تو وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ایک کچا راستہ اختیار کرتی جو گاؤں کو شہر سے ملانے والی مرکزی سڑک پر جا ختم ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں آریان کی وہ ڈائری کانپ رہی ہوتی جس کے صفحات اب اس کی آنسوؤں کی نمی سے کچھ زیادہ ہی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ دور سے آتی ہر گاڑی کی آواز پر اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور اسے لگتا کہ اب آریان گاڑی سے اترے گا
اور وہی مسکراہٹ لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا، مگر ہر بار گاڑی تیزی سے گزر جاتی اور پیچھے صرف دھول اور مایوسی چھوڑ جاتی۔ ایک روز جب وہ راستے کے کنارے کھڑی تھی تو گاؤں کی چند عورتیں وہاں سے گزری۔ ان کی نظریں زینب کی ویران آنکھوں اور اس کے ٹھہراؤ پر تھیں۔ ایک عورت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ٹوکا، کیوں زینب بی بی، ابھی تک اس راستے پہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ شہر والے تو جا کر ایک بار پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں، تم تو اپنی جوانی کو یوں ہی ریت میں ملا رہی ہو۔ زینب نے نظریں جھکا لیں مگر دھیمے اور پرعزم لہجے میں جواب دیا، وہ لوٹ کر آنے کا وعدہ کر کے گئے ہیں اور وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ دوسری عورت نے ہنستے ہوئے کہا، وعدے تو ہوا میں ہوتے ہیں زینب، اور ہواؤں کا کیا بھروسہ۔ گھر چلو، ماں باپ کے دل تمہاری اس دیوانگی سے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ وہ عورتیں تو طنزیہ کہہ کے لگاتے ہوئے گزر گئیں مگر ان کے الفاظ زینب کے دل میں کانٹے بن کر چبھ گئے۔ رات کو جب وہ گھر پہنچی تو اس کے والد کا غصہ اور فکر ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ والد نے دکھ سے کہا، زینب کب تک خود کو دھوکہ دو گی؟ لوگ باتیں بناتے ہیں اور میری عزت داؤ پر لگی ہے۔ میں نے تمہارا رشتہ ایک شریف گھرانے میں دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے، بس اب اپنی عزت کو چھوڑ دو۔ زینب نے روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا، بابا آپ کو یقین کیوں نہیں ہے کہ وہ آئے گا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ کیا تھا، میری پوری دنیا بس اس ایک وعدے پہ کھڑی ہے۔ والد نے ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا، وہ دنیا خوابوں کی تھی بیٹی، حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص اب اس گاؤں کا راستہ بھی بھول چکا ہوگا۔ اپنی زندگی کو یوں برباد مت کرو، موسم بدلتے رہے، بہار آئی، خزاں آئی، گزر گئی اور پھر کڑاکے کی سردیاں آ گئی۔ زینب اب بھی راستے پر کھڑی ہوتی مگر اب اس کی آنکھوں میں انتظار سے زیادہ ایک سوال ہوتا۔ وہ ڈائری کے صفحات پہ روزانہ ایک لکیر کھینچتی جیسے وقت کو قید کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی امید اب ناامیدی میں ڈھلنے لگی اور اس کی جوانی کے رنگ جو کبھی ان خوابوں کی روشنی میں چمکتے تھے اب ماند پڑ چکے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آریان کا وعدہ محض ایک لمحاتی خوشی تھا جس نے اس کے پورے مستقبل کو ویران کر دیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور زینب کی شادی منصور سے ہو چکی ہے۔ منصور ایک نہایت نفیس اور محنتی انسان ہے جو اسے شہر لے آیا، ایک ایسا شخص جو محبت کے بجائے عزت اور سکون کا دوسرا نام تھا۔ منصور کا شہر میں ایک محنتی اور کامیاب بزنس تھا اور وہ ایک شریف انسان تھا جس نے زینب کو اپنی زندگی کے محل میں ملکہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن زینب جب ایک نئے شہر کے بڑے سے گھر میں تھی، اپنے اندر آج بھی ایک عجیب سا خلا محسوس کرتی تھی۔ منصور اس کی خاموشی کی بہت قدر کرتا تھا۔ اسے لگتا کہ شاید اس کی بیوی کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے، سنجیدہ سی۔ ایک رات جب راج شہر کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھیں اور کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی تو منصور زینب کے قریب آ کر بیٹھا۔ منصور نرم لہجے میں، زینب تم اکثر کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی تاریکی کو دیکھتی ہو، کیا شہر کا یہ شور تمہیں سکون نہیں دیتا؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم اپنے اندر کوئی دنیا بسایا ہو جہاں میں کبھی داخل نہیں ہو پایا۔ زینب چونکی، اس نے منصور کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ خلوص تھا۔ وہ مسکرائی لیکن اس مسکراہٹ میں وہ پرانی چمک نہیں تھی۔ زینب دھیمی سی آواز میں، ایسا نہیں ہے منصور، آپ بہت اچھے ہیں اور میرا گھر آپ کے ساتھ مکمل ہے۔ شاید یہ وقت کا پھیلاؤ ہے جو مجھے کبھی کبھی خاموش کر دیتا ہے۔ منصور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے، دیکھو میں تمہیں بدلنا نہیں چاہتا، بس چاہتا ہوں تم مجھ سے کبھی اجنبیت نہ محسوس کرو، اور اگر تمہارے دل میں کوئی دکھ ہے، کوئی بوجھ ہے تو دیکھو مجھ سے بانٹ لو۔ منصور نے اتنا کہا تو زینب نے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچ لیا جیسے وہ کسی اور کی یاد کی حفاظت کر رہی ہو۔ وہ منصور کے سامنے سچ نہیں بول سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچ اسے توڑ دے گا۔ رات جب منصور سو گیا، زینب اٹھی اور الماری کے نچلے خانے میں رکھے اس نے چھوٹے سے صندوق کو نکالا جسے اس نے برسوں سے نہیں کھولا تھا۔ اس کے اندر وہی ڈائری اور ایک خشک پھول تھا جو آریان نے اسے ندی کنارے دیا تھا۔ اس ڈائری کا ورق پلٹا
جہاں آریان کی تحریر اب دھندلا چکی تھی۔ اچانک اسے وہ ندی، سسراہٹ اور آریان کے وہ الفاظ یاد آنے لگے، میرا وعدہ پتھر کی لکیر ہے۔ اور وہ رونے لگی، لیکن خاموشی سے۔ اس کے آنسو ڈائری کے صفحات پر گر رہے تھے، جیسے وہ اپنے ہی ماضی کے جنازے پر رو رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شفیق بیوی، ایک ماں اور ایک اچھی عورت ہے، مگر اس کا دل تو اس پرانے صندوق کے ساتھ اس وادی نیلم میں جا کر قید رہ گیا تھا۔ ہر رات جب شہر سو جاتا، زینب کا ماضی جاگ اٹھتا اور اسے ان ادھورے وعدوں کی ویرانی میں لے جاتا، جہاں وہ آج بھی اس کچے راستے پر آریان کی گاڑی کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کے لیے منصور کے ساتھ بس زندگی گزارنا ایک فرض تھا، لیکن آریان کے ساتھ گزرا ہوا لمحہ اس کی زندگی کی واحد حقیقت تھی، جسے شاید اس نے آج بھی ہر لمحہ جیا تھا، اور وہ کسی کے ساتھ اس چیز کو نہیں شیئر کر سکتی تھی۔ وقت کا پہیہ 20 برسوں کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ زینب کے بالوں میں کہیں کہیں چاندی کی لکیریں ابھر آئی تھیں، مگر اس کے چہرے کے وقار بھری سنجیدگی آج بھی برقرار تھی۔ دوسری طرف حمزہ تھا، جو یونیورسٹی کے خوابوں سے سجے ایک ایسا جوان، جس کی آنکھوں میں محبت کی وہی چمک تھی جو زینب نے کبھی اپنی ماضی کے آئینے میں دیکھی تھی۔ ایک شام جب زینب باورچی خانے میں مصروف تھی، حمزہ نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا انداز آج نہایت خوشگوار تھا۔ ماں، مجھے زندگی میں پہلی بار کسی سے کچھ مانگنے کا حوصلہ ہوا ہے۔ مائرہ، وہ بہت خاص ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا ہے۔ ہمیں اس کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پلیز، کیا آپ میری بات مانیں گی؟ زینب کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں۔ اسے لگا جیسے وقت کا پہیہ ایک دم گھوم گیا ہے۔ وہی الفاظ، وہی جذبہ، وہی جوش جو 20 سال پہلے زینب میں تھا، اور اس نے ندی کنارے یہی سب کچھ سنا تھا۔ وہ مڑی اور حمزہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نے بہت متفقانہ لہجے میں حمزہ سے کہا، حمزہ، محبت کا راستہ جتنا خوبصورت دکھتا ہے نا، اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ تم ابھی بہت جذباتی ہو، کچھ وقت اور کیوں نہیں لے لیتے؟ حمزہ نے کہا، ماں، میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں جلد اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤں گا۔ کیا آپ کو میری کوئی خوشی نہیں؟ کیا آپ کو میری خوشی عزیز نہیں؟ حمزہ کی ضد دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جبکہ زینب اس کی شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی خاموشی اور اس کی افسردہ آنکھیں زینب کے دل کو چھلنی کر رہی تھیں۔ زینب جانتی تھی یہ ضد نہیں، یہ اس عمر کا تقاضا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتی کہ اس کا بیٹا اس آزمائش سے بچ جائے، مگر حمزہ کا سوکھتا ہوا چہرہ اسے توڑ رہا تھا۔ آخرکار ایک ماں کی ممتا نے ہار مان ہی لی، اور حمزہ اپنی محبت میں جیت گیا۔ اس کی ماں مائرہ کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے حمزہ، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن یاد رکھنا، میں یہ سب صرف تمہارے لیے اور تمہاری مسکراہٹ کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ حمزہ کے چہرے پر ایسی خوشی دوڑی جیسے اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے زینب کے ہاتھ چوم لیے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہا ہے، وہاں اس کی ماں کا ماضی ایک زہر آلود تیر کی طرح کھڑا ہے، اور یہ ماضی کبھی بھی ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دے گا۔ زینب بھی اس بات سے بے خبر اگلے دن بہت ہمت جمع کری، اور اس نے اپنی الماری سے وہی پرانی شال نکالی جسے اس نے آج تک استعمال نہیں کیا تھا، جیسے وہ اپنے ماضی کو ارد گرد لپیٹ رہی ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے آج اپنی آنکھوں میں وہی پرانی زینب دکھائی دی، جو برسوں پہلے ایک مسافر کے وعدوں پر اعتبار کر کے برباد ہوئی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو سمجھا رہی تھی کہ اسے بس حمزہ کے لیے جانا ہے، مگر اس کے قدم بوجھل تھے۔ جیسے جیسے وہ مائرہ کے گھر قریب پہنچ رہے تھے، زینب کی روح پر اچانک ایک عجیب سی بوجھل اور لرزش طاری ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا چند منٹوں بعد اس کا سامنا جس شخص سے ہونے والا ہے۔
اسی نے اس کی تمام جوانی اور ساری خوشیاں چھین لی۔ زینب ایک خوبصورت سوٹ پہنے بیٹے کے ساتھ مائرہ کے گھر پہنچتی ہے۔ گھر عالیشان ہے، زینب کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہے۔ جیسے وہ ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوتی ہے، اس کا سامنا مائرہ کے والد سے ہوتا ہے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے۔ آریان سامنے کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں برسوں کا پچھتاوا دکھ رہا ہے۔ زینب کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر جاتا ہے۔ وہ آریان کو دیکھتی ہے اور اسے وہ تمام وعدے یاد آتے ہیں جو اس نے توڑے تھے۔ آریان بس کچھ کہنا چاہتا ہے مگر اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ آریان اور زینب آج 20 سال بعد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ زینب کا سانس تیز ہے، وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتی ہے جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ اماں، اماں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ زینب اس کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر حمزہ کے کہنے پر وہ ایک بار اپنے آپ کو دیکھتی ہے۔ اس کی نظریں مائرہ پہ نہیں بلکہ آریان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اور آریان کا چہرہ زد پڑ چکا تھا، جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا ہے مگر آواز کہیں دم توڑ دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک طویل بوجھل خاموشی ہے۔ زینب آریان کی آنکھوں میں وہ جھلک دیکھ رہی ہے جس نے کبھی اسے خواب دکھائے تھے، اور آریان زینب کے چہرے پر لکیروں کی صورت میں لکھی اپنی بے وفائی کو پڑھ رہا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہی حمزہ کی ماں ہے۔ آریان بہت دھیمی کانپتی آواز میں، آپ تشریف رکھیے، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ نہیں، زینب نے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا ہوا۔ نہیں نہیں آریان صاحب، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ صرف ایک انجانی سی کیفیت ہے۔ پہلی بار اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے آئی ہوں، وہ بھی اس کی پسند سے۔ وہ مائرہ کی طرف دیکھتی ہے اور پھر دوبارہ آریان کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد ہے جو صرف آریان سمجھ سکتا ہے۔ وہ حمزہ کا ہاتھ تھامتی ہے اور اس کی گرفت میں ایک سختی ہے۔ وہ آریان سے کہتی ہے، حمزہ بیٹا، میں یہاں ایک ماں کے طور پر آئی تھی اور بہت امیدوں کے ساتھ آئی تھی کہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکتی ہے، اس کی آواز میں ایک کرب تھا، مگر اب جب میں نے اس گھر کے حالات اور رشتے کی حقیقت کو قریب سے دیکھا ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے یہ جوڑ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ لیکن اماں، آپ نے گھر سے نکلتے وقت کہا تھا آپ کو تمہارا پسند تھی، آپ کے بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں مجھے بتائیں گی ماں؟ ماں، آپ نے مجھے بولا تھا، وعدہ کیا تھا، پلیز ایسا نہ کریں۔ زینب کی آواز میں ایک ایسی فیصلہ کن لرزش ہے جسے شاید ٹالنا ممکن نہیں۔ پلیز حمزہ، اس وقت وجہ مت پوچھو۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی وضاحت نہیں دی جا سکتی۔ یہ جوڑ، یہ ملاپ بس میرے دل کو قبول نہیں۔ آپ میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ اس نے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آریان اس کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی کہ وہ شاید اس سے رکنے کا کہے، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ رکے تو یہ راز کھل جائے گا جو کسی طور مناسب نہیں کہ ان کے بچوں کو پتہ چلے۔ زینب، کیا ہم اس بارے میں دوبارہ سوچ سکتے ہیں؟ شاید آپ فیصلے میں کوئی جلد بازی کر رہی ہیں، اس نے زینب سے ایک بار دوبارہ سے منت کرتے ہوئے کہا۔ زینب نے آریان کی طرف بغیر دیکھے سرد موری سے کہا، آریان صاحب، جلد بازی میں فیصلے نہیں ہوتے، جلد بازی تو وقت کرتا ہے، اور اب وقت گزر چکا ہے، اور جو وقت گزر جائے اس کی تلافی ممکن نہیں۔ میری طرف سے معذرت، میں یہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتی، مائرہ نے رونے والی آواز میں کہا۔ آنٹی، آپ تو بہت محبت سے آئی تھی، ایسا اچانک کیا ہو گیا؟ زینب دروازے کی طرف چلتے ہوئے وہ مائرہ کے پاس رکتی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتی ہے اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، بیٹا، کبھی کبھی انسان اپنی ہی دی ہوئی تکلیف کو جب سامنے دیکھ لینا تو بس اس کو خاموش ہو جانا ہی بہتر ہو سمجھتا ہے۔ مجھے معاف کر دینا، بس میں یہ رشتہ نہیں کر سکتی۔ زینب باہر کی طرف قدم بڑھا دیتی ہے،
حمزہ جو اب بھی حیران اور پریشان اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ آریان ڈرائنگ روم کے بیچ میں کھڑا زینب کے جاتے ہوئے سائے کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں نے تو ایک دوسرے کا نام بھی نہیں لیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے ناموں کے درمیان اب ایک پوری زندگی کی دیوار حائل ہے، اور وہ یہ رشتہ کسی صورت نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے جو اس کے ساتھ کیا تھا آج سوچ سمیت اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کی بیٹی کی خوشیوں کی صورت میں، اور اب وہ بھی اسی کرب سے گزرے گا جس کرب سے وہ گزری تھی، اور اسے بھی آج پتہ چلے گا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا گناہ